ظالموں، غاصبوں اور مجرموں کو بچانے کے لیے عقیدہ بنایا گیا کہ جو بھی رسول اللہ کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ صحابی بن گیا، اور صحابی کی جتنا بھی جو بھی ہے وہ جنتی ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آنکھوں پر کس کے پٹی باندھ دی گئی اور جو سوچ پر تالے لگا دیے گئے، اس لیے کھولنے کی اسے ضرورت ہے کہ اگر ہم نہیں کھولیں گے تو ہمیشہ گمراہ رہیں گے، ہمیشہ ہم نادانستہ طور پر ظالموں اور مجرموں کے طرفدار اور حامی بنے رہیں گے، اور روز قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پچھتاوے اور ندامت سے دوچار ہوں اور ہمیں وہ راستہ، روشن راستہ جو جنت تک لے جانے والا ہے، وہ نہ مل سکے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اس تالے کو توڑیں یا کھولیں، منطق کے چابی سے، علم کی چابی سے، معرفت کی چابی سے، تحقیق کی چابی سے اس کو کھولیں، اور ہمارے اپنے دل و دماغ کو اس کے لیے تیار کریں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا ملا کیا کہتا ہے، ہمارا شیخ کیا کہتا ہے، ہمارا پیر کیا کہتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ساری مصیبتیں ہیں جو قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام تو لگائیں گے لیکن کسی کی وہ مدد نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے واضح کر دیا کہ قرآن کی آیات سے ایسا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ لائف لانگ گارنٹی کسی بھی شخص کو دی ہو، بلکہ قرآن مجید میں ازواج نبی کے لیے بھی، امہات المومنین جنہیں اللہ نے خود فرمایا ہے، ان کے لیے بھی ایسی کوئی لائف لانگ بخشے جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ترک اولا کو بھی قرآن کے اندر ہائی لائٹ کر دیا، اور اس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس لیے کیا کہ کہیں کوئی شخصیت پرستی میں اندھا نہ بن جائے اور حق دیکھنے سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ چنانچہ ایک آیت جس پر بڑا زور دیا گیا، اور شیخ نے تو اس پر اپنا جتنا بھی کمال تھا، تفسیر بالرائے کا، خیالی گھوڑے دوڑانے کا، اور چرب زبانی کا، خطابت کے فن کا جو بھی تھا، وہ ظاہر کر کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر صحابہ کرام کی کسی ایک بھی جرم کو دیکھنا بھی چاہو تو تم قرآن کے خلاف ہو جاؤ گے اور اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت پیش کی گئی جناب، سورہ فتح کی ہی یہ آیتیں ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ 18ویں آیت ہے، 19ویں آیت اور 20ویں آیت کی بھی تلاوت کی گئی، اور عجیب غریب بات یہ ناظرین محترم کہ ان آیتوں کو پڑھ کے کہا گیا کہ میں ان آیتوں کی تفسیر، اہل تشیع کی سب سے معتبر تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن جو علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی لکھی ہوئی ہے، اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی جلد 18 اور صفحہ فلاں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس آیت سے 15 نکات انہوں نے اخذ کیے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آیتوں سے اگر آپ نے صحیح نتیجہ اخذ کیا تو پھر آپ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے۔ اور کیا کہا گیا کہ میں المیزان سے پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی تفسیر بالرائے، اپنے الفاظ، اپنے جملے، اپنی استدلالی باتوں کو اور اپنے وہ خیالی گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، اور تفسیر وہ جو المیزان کی بات کی گئی اس سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا، نہ اس سے کچھ لوگوں کو بتایا گیا۔ آج ہم بات تفسیر میزان کی ہے، تو تفسیر میزان کے ساتھ امانت داری کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ تفسیر میزان میں کیا ہے، کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم المیزان سے پڑھ رہے ہیں، لیکن المیزان میں جو ہے اس کی ایک بات بھی بتائی نہیں گئی، اور یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ المیزان میں ہے کیا۔ پہلے آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ یہ آیت شجرہ
وہ جو بیعت رضوان ہے جو ایک درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اس بیعت میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ان کو کہتے ہیں اہل بیعت رضوان، یا اصحاب الشجرہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب ان کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمے سے ہی مسئلہ بہت کچھ حل ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے ابھی بھی، وہ ترجمہ بھی میں کروں گا، ساتھ اس کی تفسیر بھی رائے نہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس لمحے سے کہ جس لمحے میں ہم قرآن مجید کو اپنی طرف سے کچھ معانی، اپنے دل و دماغ میں جو بات آئی ہے، جو اپنی پسند کے معنی ہیں وہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس لمحے سے بھی کہ جس لمحے میں کوئی ایسا خیال ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں گناہان کبیرہ میں بھی سب سے عظیم گناہ قرآن مجید کے معاملے میں تفسیر بھی رائے کرنا، جس طرح سے دوسرے لوگ کرتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں اپنی دکانوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے، ہمیں اپنے موت کی فکر ہے، ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ زیادتی کرنے سے 100 مرتبہ پہلے سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور جفا ہے، کہیں روز قیامت یہی قرآن ہمارا شفاعت کرنے والا بننے کے بجائے ہمارا شاکی نہ بن جائے۔ آئیے اس آیت کو ذرا آپ ترجمے کے ساتھ دیکھیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنین سے، کس بات پر؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ اے رسول اے حبیب آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، وہی جو حدیبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی اسی بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر راضی کس سے ہوا ہے؟ مومنین سے، مومنین سے، اور یہ الف لام جو ہے یہ خاص الف لام ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مومنین سے کہ جنہوں نے بیعت کی تحت الشجرہ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکینہ کو یعنی سکون و قرار کو نازل کیا علیہم ان پر، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں عنقریب جو فتح ہونے والی ہے ان کی خوشخبری دی، ان کو اس فتح قریب سے نوازا اور قریب کیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ انہیں بہت زیادہ منافع ملنے والا ہے اس فتح قریب سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ بے شک عزیز ہے، حکیم ہے، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے منافع کثیرہ، مغانم کثیرہ، مال غنیمت جو زیادہ ملنے والی، اس کا وعدہ کیا ہے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اور اللہ نے اس کو تعجیل میں رکھا ہے، یعنی بہت جلد ملنے والا، دیر نہیں ہے، جلد سے جلد ایسا انہیں ملنے والا، یعنی وہ وعدہ جو اللہ نے کیا وہ پورا ہونے والا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور دشمن جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے، ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا ہے، یعنی تمہیں بچایا ہے، تم سے ان کو دور رکھا ہے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس لیے کہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے کہ اللہ کیا ہے، ہمیشہ مومنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں ہدایت کرے کہ تم سیدھے راستے پر ڈٹے رہو۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اس کو میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ میں لفظ بلفظ پڑھ کے ہی سناؤں تو وہ بھی میں کر دوں تاکہ آپ کی مزید